نغمۂ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا دے۔ حامد و مصلی اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ مدرسہ فاطمۃ الزہرا صدر اجلاس اور اسی طرح مدرسے کی تمام ذمہ داران، ابھی الحمدللہ انوار فاطمہ اس مجلے کا اجرا ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 15 سالوں سے زیادہ عرصے سے یہ مجلہ چھپ رہا ہے، اور خاص کر آج کا جو دور ہے، سوشل میڈیا کا دور، پرنٹ میڈیا کا دور، ایسے وقت میں خواتین کی جانب سے اور خصوصی طور پر طالبات کی جانب سے ان کی محنتوں کا یہ سرمایہ اور خصوصی اشاعت زبان رسالت سے جنت کی بشارت پانے والی صحابہ و صحابیات، یقیناً معاشرے کو اس طرح کے رسالوں کی ضرورت ہے، اور بسا اوقات خواتین تک جو پیغام مرد حضرات کہیں یا خود معلمات نہیں پہنچا سکتی، اس طرح کے رسالے وہ پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کافی علمی رسالہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جامعہ کو، اس مدرسہ ہادہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ حاسدین سے بچائے، اور جو خدمت یہ ادارہ کرناٹک اور اس کے ارد گرد علاقوں میں انجام دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ لہذا مبارکباد ہے وہ والدین جن کی بچیاں یہاں پڑھتی ہیں، اور خصوصی طور پر جن بچیوں نے اس کے اندر اپنی محنتوں کو پیش کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید ترقی عطا فرمائے۔ محترم حاضرین و حاضرات، ایک مختصر سا عنوان اور مختصر سے چند باتیں آپ کے سامنے کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح مردوں کو ایک مقام و مرتبہ اسلام کے اندر عطا کیا ہے، ایسا ہی ایک مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو بھی عطا کیا ہے۔ خاص طور پر جب خواتین کی تعلیم کی بات آتی ہے تو اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ خواتین کی تعلیم یہ کسی بھی معاشرے کی نیب ہوتی ہے۔ اولاد کی تربیت کہیں یا وہ مرد جو قوم کو یا امت کی قیادت کریں گے، وہ سب سے پہلے انہی خواتین کے مدرسے سے نکلیں گے۔ اور آج خواتین کے تعلق سے جس قدر پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، یا یوں کہیں ایک غلط مفہوم خواتین کی تعلیم کے تعلق سے پیش کیا جاتا ہے، اور ایسے معاشرے میں جہاں پر تعلیم کا دور دورہ ہے، بچے ہو یا بچیاں ہو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، لیکن جب یہی طلباء و طالبات اسکول میں پڑھ کر گھر واپس آتے ہیں تو گھر کے اندر ایک جدا ماحول پاتے ہیں، جاہلانہ ماحول، تعلیم سے عاری ماحول۔ تو وہ طلباء جو مدارس میں پڑھیں یا اسکولوں میں پڑھیں مگر اسی تعلیم کو گھر میں نہ پائیں تو تضاد کا شکار ہو جاتے ہیں، گھر بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور پڑھی پڑھائی تعلیم بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر جو خواتین کو اسلام نے مقام دیا ہے وہ مقام ہم دوبارہ لوٹائیں۔ جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے کئی طالبات نے خواتین کے مقام و مرتبے کو بیان کیا۔ اگر دیکھیں کہ معاشرے کے اندر خواتین کا کردار ہوتا کیا ہے، سب سے پہلی چیز اس تمیز کو مٹانا ضروری ہے کہ تعلیم کے میدان میں مرد آگے بڑھیں گے اور خواتین کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ یہ ایک تصور بنا ہے، یہ تصور مسلمانوں کے پاس بھی ہے اور غیروں کے پاس بھی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خلقت کا ذکر کیا تو اللہ نے مرد و عورت کی کوئی تمیز نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے ایک ہی نفس سے مرد و عورت دونوں کو پیدا کر دیا. اسی لیے شریعت اسلامیہ نے جب احکام لاگو کیے تو یہاں پر مرد و عورت کی تمیز نہیں کی. ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 چیزوں کا ذکر مردوں کے لیے کیا تو ویسے ہی 10 چیزوں کا ذکر عورتوں کے لیے بھی کیا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، آیت بڑی معروف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ واضح پیغام دیتے ہوئے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر و انثی، کہ اگر کوئی مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل کریں گے تو اللہ انہیں پاک زندگی عطا فرمائے گا. اکثر ذکر کیا جاتا ہے کہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر فضیلت دی ہے. یقیناً یہ بات صحیح ہے، لیکن جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی مقدس جماعت کو لوگوں پر فضیلت دی ہے، ایسی طرح بہت ساری مقدس خواتین بھی گزری ہیں جنہیں اللہ نے خواتین پر فضیلت بخشی ہے. ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم، کہ اللہ نے حضرت نوح کو چنا، حضرت ابراہیم آل عمران کو چنا. تو ایک جگہ اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ، کہ اے مریم تم وہ عورت ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں چنا ہے. یہی وجہ تھی کہ جب حضرت مریم کی والدہ یہ اللہ سے شکایت کرتے ہوئے کہتی ہیں اے اللہ میں نے تو نظر لڑکے کی مانی تھی تاکہ یہ تیری دین کی خدمت کرے، تیری گھر کی عبادت کرے، یہ تو لڑکی ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لڑکی بھی وہ کام کرے گی جو ایک لڑکا کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول کیا. یہی وجہ تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آ کر بیعت لیتے تو اللہ کے نبی خواتین سے بھی بیعت لیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لیتے کہ تم شرک نہ کرنا. اور یہ بات یاد رکھنی کی ہے کہ قرآن پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ایمان کے مسئلے میں اور عقیدے کے اس بات کے مسئلے میں مردوں کا ایک بڑا رول قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، تو اللہ نے خواتین کے اندر خواتین کا بھی ذکر قرآن کے اندر ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، اولو العزم نبی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کی والدہ کا بھی ذکر کیا، ان کی بہن کا بھی ذکر کیا، اور اسی طرح فرعون کی بیوی کا بھی ذکر کیا. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو معجزہ بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ ان کے ماہی سے دکھایا. اور آل عمران کا ذکر کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کرتے ہوئے ایک عورت کے احساس و جذبات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ عورت جس نے اپنی شکایت آپ کے سامنے بیان کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رائے کو درست کرتے ہوئے حضرت خولہ بنت ثعلبہ کو ذکر قرآن کے اندر کیا. برادران اسلام، عورتوں کی تعلیم، خواتین کی تعلیم، اسلام نے اسے واجب قرار دیا ہے. اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ بسم ربک الذی خلق کا پیغام لے کر آئے تو یہ پیغام مرد عورت سب کو تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو تربیت نہ دیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اور یہ ضائع ہو جائیں تو فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی تربیت میں کوتاہی کی. یہاں لڑکا اور لڑکی کی کوئی تمیز کا ذکر نہیں آتا ہے. محترم سامعین، دیکھیے کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عبادت کا حکم دیا ہے، انفرادی ذمہ داریاں دی ہیں، تو اللہ نے ایسی ہی انفرادی ذمہ داریاں خواتین کو بھی عطا کی ہیں. عورتوں پر بھی نماز واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، اور اسی طرح روزہ واجب ہے، اور اسی طرح دعوت و تبلیغ کے کام کو بھی عورتوں کی ذمہ داری بتایا گیا. تو یہ بتائیے کہ اگر جس طرح مرد علم حاصل کر کے یہ کام کریں گے تو اگر خواتین کو ہم تعلیم نہ دیں تو خواتین ان ذمہ داریوں کو کیسے ادا کریں گی؟ وہ مرد حضرات جو اپنی خواتین کو تعلیم سے محروم کرتے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پیدا کردہ مقصد کو بھول جاتے ہیں جس کو ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تھا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے سارے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مرد عبادت کر لے اور اپنی گھر کی عورتوں کو عبادت کرنے سے دور رکھے. عبادت کیسی ہوتی ہے؟ عبادت علم کی بنیاد پر ہوتی ہے. کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو اگر اس کے پاس علم نہ ہو تو یاد رکھیں کبھی بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حقیقی عبادت کو پیش نہیں کر سکتے. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تعلیم پر زور دیا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. وہاں پر حضرت شفا بنت عبداللہ العدوی القرشیہ رضی اللہ عنہا تھی. حضرت حفصہ کے پاس بیٹھی تھی.
یہ وہ خاتون تھی جو لکھنا پڑھنا پہلے سے جانتی تھی، اور انہوں نے حضرت حفصہ کو لکھنا سکھایا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شفا سے کہا کہ الا تعلمین هذه رقیۃ النملہ کما علمتها الکتابہ، کہتے ہیں کہ تم اسے وہ رقیہ بھی سکھاؤ جس طرح تم نے اس کو لکھنا پڑھنا سکھایا تھا۔ اسلام پر دیکھیں کہ اسلام نے خواتین کے تعلیم پر کتنا زور دیا۔ مسجد میں حاضری صحابیات دیا کرتی تھی، جلسے جلوس میں شریک ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ بعض خواتین نے آ کر اللہ کے رسول سے شکایت کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی، یہ باتیں سننے میں، علم حاصل کرنے میں مرد تو ہم سے غلبہ لے گئے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے ایک دن طے کیا، اور اللہ کے نبی اسی دن ان کو علم دیا کرتے۔ اور غور کریں ازواج مطہرات پر، خصوصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر، کہ انہوں نے علم کے میدان میں کیسی خدمتیں دیں۔ ہم بات روایتوں کی کرتے ہیں تو روایتوں میں مکثرین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود آتی ہیں، جن سے 2210 سے زیادہ روایتیں مروی ہیں۔ اور یہی وجہ تھی، حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کو علم حاصل کرنے کا اس قدر جذبہ تھا کہ بہت سارے ایسے مسائل جو ان کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، حیا کی وجہ سے وہ تعلیم سے پیچھے نہیں رہتی تھی۔ حضرت عائشہ کہا کرتی تھی نعم النساء نساء الانصار، کہ انصار کی عورتیں سب سے بہترین عورتیں ہیں، کیونکہ انہیں حیا نے کبھی بھی دین کی سمجھ حاصل کرنے سے نہیں روکا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابیات کے اندر یہ علم کا جذبہ آتا کہ بسا اوقات وہ اللہ کے نبی سے علم کے مسئلے میں مناقشہ کرتی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من حوسب عذب، کہ جس کا حساب لیا گیا اسے عذاب دیا گیا۔ تو حضرت عائشہ نے فوراً کہا اے اللہ کے رسول، قرآن میں تو اللہ کہتا ہے کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ تو لوگوں کا آسان حساب کرے گا، اور آپ کہتے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو عرض ہوگا، وہ تو عرض ہوگا، لیکن جس سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، وہ شخص ہلاک و برباد ہو گیا۔ وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے کہ خواتین کوئی کام کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری سمجھتی تھی۔ ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، اس کے سر میں ایک بیماری آ گئی ہے، بال جھڑ گئے ہیں، اے اللہ کے نبی بالوں کی کمی کی وجہ سے کیا میں اور زائد بال لگا سکتی ہوں؟ عمل کرنے سے پہلے علم کا جذبہ تھا تو اللہ کے نبی سے آ کر پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بال جوڑنے اور جڑوانے والوں پر لعنت کی ہے۔ ام یعقوب کا قصہ بڑا مشہور ہے، ام یعقوب کا قصہ بڑا مشہور ہے۔ اعتراض کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ جو عورتوں پر لعنت بھیجتے ہیں، جو گدواتی ہیں، جو بال جوڑتی ہیں، میں نے تو قرآن میں پڑھا ہے کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت نہیں کی، لہذا آپ لعنت کیسے کرتے ہیں؟ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کے اس علم کے جذبے کو دیکھ کر کہا تھا کہ آپ نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ عالمات صحابیات کے اندر کتنی بڑی بڑی عالمات نہیں تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قرآن جمع کر رہے ہیں، بڑا کام تھا۔ حضرت زید بن ثابت خود کہا کرتے کہ اگر حضرت ابو بکر مجھے کسی پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھنے کے لیے کہہ دیتے، یہ کام میرے لیے آسان تھا قرآن کو اکٹھا کرنے سے۔ قرآن کو اکٹھا کرنے کا کام کہاں سے شروع کیا حضرت ابو بکر کے گھر سے، حضرت عمر کے گھر سے، اور اس کے بعد گئے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کے پاس جو حافظ قرآن تھی اور قرآن کا بہترین اہتمام کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت ام ورقہ، ام دردہ، ام سلیم، ام حرام، ام عطیہ، ام کرز، فاطمہ بنت قیس، بڑے بڑے عالمات صحابیات کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ برادران اسلام، یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو معلمات ہیں، یا یوں کہیں کہ یہ جو خواتین ہیں، انہوں نے دین اسلام کو پہنچانے میں ایک بڑا رول ادا کیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کتنی ایسی خواتین تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن کر قرآن کو یاد کر لیا کرتی تھی۔ اگر دیکھیں کہ خواتین اسلام نے دین اسلام کی خدمت کیسی کی ہے، آپ نے سنا ہوگا سیرت ابن ہشام، سیرت ابن اسحاق، یہ دو تاریخ کی بڑی معروف کتابیں ہیں اور یہ مستند کتابیں مانی جاتی ہیں۔ اس کے اندر ان دونوں نے، امام ابن ہشام نے اور ابن اسحاق نے، سب سے زیادہ تاریخی روایتیں جس سے لی تھی وہ حضرت عائشہ بنت حسین بن علی رضی اللہ عنہا تھی، رحمہ اللہ تھی۔ یہ حضرت حسین کی بیٹی تھی۔ اس کے علاوہ امام بلادری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح البلدان کے اندر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام کو لے کر آئے اس وقت 5 ایسی خواتین تھی جن کو لکھنا پڑھنا پہلے سے آتا تھا، اور انہوں نے سب سے زیادہ صحابیات کو جو ہے دین علم سکھایا تھا۔ آپ دیکھیں کہ جب بات روایتوں کی کرتے ہیں، یقیناً صحابیات بھی تھی جنہوں نے دین اسلام کو بڑھ چڑھ کر پہنچایا۔ امام ابن سعد نے
اپنی کتاب طبقات کبریٰ کے اندر تقریباً 700 سے زیادہ ایسے صحابیات کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول سے روایتوں کو نقل کیا ہے۔ امام ابن حجر نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر تقریباً 1500 سے زیادہ ایسی خواتین کا ذکر کیا ہے جو حدیثوں کو بیان کیا کرتی تھی۔ امام ابن عساکر بڑے معروف ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں اپنے اساتذہ کی فہرست کو دیکھتا ہوں تو اس میں 8 ایسی خواتین کو دیکھتا ہوں جس سے میں نے خود علم حاصل کیا تھا۔ یہاں تک کہ ابن حزم القرطبی رحمہ اللہ فرمایا کرتے، میں نے اندلس کے اندر دیکھا ہے کہ عورتوں کی جماعت یہ اس قدر علم رکھتی تھی کہ بڑے بڑے مردوں سے اگر ان کا مقابلہ کیا جاتا تو یہ عورتیں پیچھے نہ رہتی، اور خود کہتے ہیں کہ ان عورتوں سے میں نے علم حاصل کیا مگر کبھی میں نے ان عورتوں کو مردوں سے علم حاصل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ عورتیں در بدر علم کو منتقل کرتی، یہاں تک کہ علم حاصل کرنے کے مسئلے میں اس وقت کی عورتیں کیا ہے، مردوں سے بالکل بے نیاز تھی۔ یہی وجہ تھی کہ امام ابن حیان رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک عورت تھی جن کا ذکر کیا جاتا ہے، عائشہ بنت احمد القرطبیہ رحمہ اللہ، کہتی ہیں کہ اندلس میں ان سے بہتر کوئی عالم نہیں تھا، نہ علم کے مسئلے میں، نہ سمجھ میں، نہ ادب میں، نہ فصاحت و بلاغت میں۔ برادران اسلام، یہ خواتین کا کردار آپ کے سامنے کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابتدائے اسلام سے لے کر اسلام کے وسط تک اسلام نے، مسلمانوں نے اور مسلمان کی سوسائٹی نے خواتین کی تعلیم پر پورا زور دیا، تبھی جا کر یہ بہت سارے کارنامے ہمارے سامنے آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں خواتین کو کون سا علم دیا جائے؟ علماء نے 2 طرح کا علم بتایا ہے۔ ایک علم وہ جو فرض عین ہے، جس کا دینا ہر خواتین کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے وہ علم خواتین کو دیا جائے جس کے ذریعے وہ اپنی عبادت کو درست کر سکیں، جس کے ذریعے وہ اپنے عقیدے کو درست کر سکے، جس کے ذریعے وہ اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں۔ اس کے علاوہ دوسرا علم جو فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے، ایسا علم جیسے ڈاکٹری کا علم۔ خواتین کے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن مسائل کو خواتین ہی حل کرے تو زیادہ بہتر ہے، ان کی عزت، ان کی عفت اور ان کی عصمت کی حفاظت کے لیے۔ لیکن یہ علم ایسا ہے کہ جس میں بہت ساری کیا ہے کمی ہمارے یہاں دیکھی جاتی ہے۔ تدریس کا مسئلہ لیا جائے، تدریس میں بھی اگر خواتین کو تدریس کریں، یقیناً یہ بڑا ہی مسئلہ ہے۔ برادران اسلام، آج کل خواتین کی تعلیم کے لیے بہت سارے چیلنجز ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ مسلم معاشرہ بہت سارے خواتین کو علم سے دور رکھتا ہے۔ آج دیکھیں کہ جتنی ہمارے یہاں بزرگ خواتین ہیں، اکثر کے پاس علم نہیں ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ علم حاصل کرنے کی ایک عمر ہوتی ہے، لہذا جو بچیاں کم عمر ہیں ان کو مدارس میں داخل کیا جائے، اور بڑی عورتوں کو تعلیم سے محروم کرنا یہ مردوں کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے۔ جو بھی عورت سانس لے رہی ہے، زمین پر موجود ہے، اس کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اور خاص کر ایسا علم جس کا تعلق اس کی ذات سے، اس کی عبادت سے، اس کے اخلاق سے ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ، آج کل جو تعلیم کا منہج بنا ہوا ہے، یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ تعلیم کا منہج عورتوں کے اعتبار سے نہیں ہے، چاہے وہ مدارس اسلامی لیجئے یا غیر اسلامی لیجئے۔ مدارس جو لڑکوں کے ہوتے ہیں ان کے نصاب کو لایا جاتا ہے اور خواتین میں تھوڑی سی رد و بدل کر کے اسی نصاب کو لگایا جاتا ہے، اور یہ نصاب خچری نصاب بن جاتا ہے، نہ گھوڑا رہا نہ گدھا، بیچ میں خچر بن گیا، جس کی وجہ سے بہت سارے مدارس اسلامیہ کوئی آؤٹ پٹ ہمیں نہیں دے پا رہے۔ خواتین کی تعلیم تو ہو رہی ہے مگر کوئی نتیجہ سامنے نظر نہیں آ رہا، اور اس کے علاوہ مختلط تعلیم، یہ ایک بڑا مسئلہ ہمارے یہ سامنے موجود ہے۔ محترم حاضرین، اب دیکھیں کہ آج کے دور میں اگر خواتین کی تعلیم کی بات کی جائے، ابھی ایک تقریر کے اندر ذکر کیا گیا کہ بہت سارے شبہات اٹھائے جاتے ہیں، ایسے شبہات جن کا سب سے پہلے خواتین کو جاننا ضروری ہے۔ میراث کا مسئلہ، آپ جائیے اپنے گھر میں اپنی خواتین سے پوچھئے کہ اسلام نے جو میراث کا نظام بیان کیا ہے، کیا اس نظام کو آپ مانتی ہیں؟ کیا اس نظام کے بارے میں آپ کے سامنے سوالات ہیں؟ آپ اپنے گھر کی خواتین کو پائیں گی کہ سب سے زیادہ وہ لوگ میراث کے مسئلے میں اپنے شوہروں سے لڑتی ہیں، اپنے ماں باپ سے لڑتی ہیں۔ اسلام کا نظام واضح ہے کہ مرد کو اتنا ملے گا، عورت کو اتنا ملے گا، مگر بہت ساری مسلم خواتین اس پر اعتراض کرتی ہیں۔ اگر علم ہو جائے کہ اللہ کی کتاب اس کے کسی ایک حکم پر اعتراض کرنا علم کی بنیاد پر وہ اسلام سے انسان کو نکال دینے کے لیے کافی ہو جاتا۔ ضروری ہے کہ میراث کے مسائل ہمارے خواتین کو بتائے جائیں۔ یہ برقع جسے خواتین پہنتی ہیں انہیں بتایا جائے یہ برقع یہ آپ کے صرف جسم کو چھپانے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ برقع عبادت ہے، یہ برقع اللہ سے ڈرنے کی علامت ہے، یہ برقع آپ کے حیا کی علامت ہے، یہ برقع آپ کے غیرت کی علامت ہے، یہ برقع علامت ہے کہ آپ جس گھر سے آئی ہیں وہ ایک مؤدب اور شریف گھر ہے۔ یہ پیغام خواتین تک پہنچایا جائے۔ اس کے علاوہ آج جو مسائل خاص کر ہندوستان میں پیش آتے ہیں، ان مسائل سے نمٹنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ خواتین کو علم دیا جائے۔
پیغام یہ ہے کہ خواتین کو علم دینا، اس کی اہمیت اسلام نے بیان کی ہے، معاشرے نے، مسلم معاشرے نے ہمیشہ خواتین کی تعلیم پر زور دیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو معاشرہ اپنی خواتین کو تعلیم سے دور رکھتا ہے، چاہے ان کے مرد علم حاصل کر کے چاند تک پہنچ جائیں، وہ معاشرے میں کوئی مقام نہیں رکھتے، یا ایسا معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا ضروری ہے کہ معاشرے کی ترقی یقیناً اس پہلے مدرسے سے شروع ہوتی ہے جو مدرسہ ماں کی گود کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خواتین کی تعلیم کے لیے جو مدارس قائم ہیں یا جو لوگ کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں ہمت دے، حوصلہ دے، اور ایسے مدارس کو اللہ تبارک و تعالی اپنی توفیق سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی بچیوں کو لائیں، دینی تعلیم کی طرف لائیں، انہیں پڑھائیں، اور خصوصی طور پر وہ خواتین جو عمر کے بڑے مرحلے کو پہنچ چکی ہیں، جنہیں اپنی عبادت تک صحیح کرنے نہیں آتا ہے، اس میں جو کوتا ہے اس کی طرف بھی قوم کے ذمہ دار توجہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ غفور رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔